بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد نے بھی موجودہ صوبائی نگران حکومت پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کے رہنماؤں نے فرمایا ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ماضی کی حکومت کا تسلسل ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو گزشتہ 15 سالوں میں حکومتیں رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس میں اور موجودہ صوبائی نگران حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس حکومت کا تسلسل ہے، اسی طرح سے لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح سے سسٹم قائم ہے۔ اور اس سسٹم کے متعلق چند روز قبل گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ سسٹم ابھی تک موجود ہے، سسٹم کو توڑا نہیں جا سکا، کوشش کی جا رہی ہے کہ سسٹم کو توڑا جائے۔ سسٹم کے لوگ ابھی تک آزاد گھوم رہے ہیں، اور تمام لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ باہر نکل چکے ہیں، کچھ لوگ ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور کچھ لوگ اگر ملک میں موجود ہیں تو ان پر کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگرچہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تمام خبریں، تمام ایویڈنس ان لوگوں کے خلاف موجود ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو ابھی تک جو ہے وہ آزاد چھوڑا جا رہا ہے؟ تو آج متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد نے بھی اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ اس موجودہ حکومت کو ماضی کی حکومت کا تسلسل قرار دیا ہے، اور اس حکومت جو صوبائی حکومت ہے، اس کو انہوں نے متنبہ کیا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر یہ سندھ کے مفاد میں نہیں ہوگا، لہٰذا اس سسٹم کو بھی ختم کیا جائے اور صوبائی نگران حکومت کی جانب سے ایسے اقدامات کیے جائیں جو سندھ میں تبدیلی نظر آئے، جس کی امیدیں کی جا رہی تھی۔ نگران حکومت سے پہلے ہمارے مطالبات تھے کہ کم از کم ایسے اقدامات ضرور سامنے آنی چاہیے جس سے کچھ تبدیلی نظر آئے، لیکن فی الحال ابھی تک ایسی کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز بھی لندن سے لاہور پہنچ چکی ہیں، اور وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ گزشتہ ہفتے لندن روانہ ہوئی تھی، جب میاں شہباز شریف صاحب ایک ہفتہ قیام کے فوری بعد انہیں لندن جانا پڑا تھا۔ اس دوران یہی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ میاں شہباز شریف صاحب کوئی اہم لوگوں سے ملاقات کے بعد کوئی اہم پیغام لے کر میاں نواز شریف صاحب کے پاس گئے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی تردید بھی کی، اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس کی تردید کی تھی، لیکن قیاس سرائیاں یہی کی جا رہی ہیں کہ وہ اہم پیغام یہ تھا کہ جو اداروں کے خلاف، جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف جو ان کا بیانیہ تھا، اس بیانی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ میں تحفظات تھے، اور انہوں نے اس تحفظات کا اظہار کیا، اور کوشش یہ کی گئی میاں نواز شریف صاحب کو اس بیانیے سے روکا جا سکے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اسی بیانیے پر ڈٹ گئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اسی بیانیے پر قائم رہیں گے، اور اسی بیانیے کے ذریعے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے۔ تو اب میاں نواز شریف صاحب کا تو یہ بیانیہ جاری رہے گا، اور انہوں نے تبدیل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ بھی لاہور پہنچ چکی ہیں، اور انہوں نے لاہور پہنچ کر دہرایا ہے کہ میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو ہی پاکستان آئیں گے۔ تو اب یہ تو طے ہو چکا کہ میاں نواز شریف صاحب جو 21 اکتوبر کو ہی واپس آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ وہ استقبال کی تیاریاں کریں گی، اور فقید المثال استقبال کیا جائے گا میاں نواز شریف صاحب کا۔ اچھا، اس سے قبل جو لندن میں ایک اجلاس ہوا میاں خاندان کا، اس حوالے سے ہمیں کچھ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ ماضی میں جس طرح سے میاں خاندان نے، جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے اور پھر وزارت اعلیٰ کا جو سلسلہ چلا، تو پھر شہباز شریف کے نام جو ہے وہ رفال نکلا تھا، اور پھر شہباز شریف صاحب کو وزارت اعلیٰ دے دی گئی تھی پنجاب کی۔ اس وقت بھی خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا میاں خاندان کو، اور ایک مرتبہ پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ جو اجلاس تھا خاندان کا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر پنجاب کی وزارت اعلیٰ کس کے پاس ہوگی۔ تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور لیکن اس فیصلے کو بھی منظر عام پر نہیں لایا گیا ہے۔ لیکن وہ جو 1997 کا دور تھا،
وہ خاصا مختلف تھا، اور آج کا دور خاصا مختلف ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اور پھر اس وقت جب میاں نواز شریف صاحب ایک بھاری مینڈیٹ لے کر وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت ان کی جو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بھی بہت اچھے تھے، اور آج کے مقابلے میں بہت اچھے تھے۔ آج ان کے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت تحریک انصاف کا بھی وجود نہیں تھا پنجاب میں، اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی اتنی طاقت نہیں رکھتی تھیں، جس طرح سے استحکام کونسل پاکستان ایک نئی جماعت تشکیل دی گئی ہے، پھر خاقان عباسی صاحب بھی نواز کھوکر کے ساتھ مل کر ایک نئی جماعت تشکیل دینے جا رہے ہیں۔ تو آج کے دور میں یہ تمام مشکلات موجود ہیں۔ ماضی میں جب بھاری مینڈیٹ تھا میاں نواز شریف صاحب کے پاس تو یہ اس قسم کی مشکلات ان کے پاس نہیں تھی، اس لیے انہوں نے آسانی سے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا اور خود وزیر اعظم بن گئے تھے۔ لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنائے گئے تو پھر وزارت اعلیٰ کس کے پاس ہوگی، لیکن ہمارا تجزیہ یہی ہے کہ اب وہ حالات نہیں ہیں جو ماضی میں تھے، اور جس آسان طریقے سے وزارت عظمیٰ کے بعد وزارت اعلیٰ بھی پنجاب کی انہوں نے لے لی تھی، تو اس وقت خاصا مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 31 اکتوبر کو آ رہے ہیں، یہ فیصلہ ہو چکا، اور مریم نواز صاحبہ نے لاہور پہنچ کر یہ اعلان کیا ہے کہ نواز شریف صاحب 31 اکتوبر کو آئیں گے اور ان کا بڑا فقید المثال استقبال کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف استقبال میں پنجاب کے لوگ ہوں گے بلکہ کے پی کے سے بھی لوگ اس میں شامل ہوں گے، سندھ کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور بلوچستان سے بھی بڑے قافلے آئیں گے میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے۔ تو بڑا فقید المثال استقبال کرنے کی جو ہے دیا ہے میاں مریم نواز صاحبہ نے۔ آج جو انہوں نے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے لاہور میں، تو اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو دنگل شروع ہونے والا ہے، سیاسی دنگل، وہ اب ضرور شروع ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آج مسلم لیگ کاف کے جو سربراہ ہیں چودھری شجاعت حسین کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلے ملک کی سلامتی اور کو دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ملک کی معاشی صورتحال کو بھی دیکھنا ہے۔ چودھری شجاعت کی جانب سے یہ کہنا اور اس کے بعد ایک کانفرنس لیڈر کی جانب سے اسی اسٹیٹمنٹ کو دہرائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے، اور انتخابات ممکن ہے کہ ملتوی بھی ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ انتخابات نہ بھی ہوں۔ تو اب یہ تو فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا، لیکن چودھری شجاعت جن کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے خاصا قریب رہا ہے، اور آج بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خاصے قریب ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو ان کا اسٹیٹمنٹ جو ہے کچھ غور کرنے کے لیے کافی ہے، اور ان کے جو اسٹیٹمنٹ آتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ حقائق اور صداقت موجود ضرور ہوتی ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا گو رہیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔